اے دنیا جہاں کے انسانوں، اے بادشاہوں وزیروں، اے صحت مندوں بیماروں، اے فقیروں اور مالداروں، اے کارخانے والوں اور زمینوں والوں، اے فوج اور ہتھیار والوں، اے پولیس اور انتظامیہ والوں، بڑے اونچے عہدے پہ چلنے والوں، پہاڑوں پہ رہنے والوں، خشکی اور دری میں بسیرا بسانے والوں، اللہ کو الہ مان لو۔ تمام انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کی محنت کا پہلا بول کہ اپنے دل سے، اپنے دل کے اس نجاست کو صاف کرو، سارے الہوں کو اپنے دل سے نکالو۔ جن جن نقشے پہ ہونے کا یقین ہے یہ سب تم نے الہ بنا رکھے ہیں۔ کوئی باپ سے ہونا سمجھ رہا، کوئی بھائی سے، کوئی خاوند سے ہونا سمجھ رہا، کوئی بیوی سے، کوئی مال سے ہونا سمجھ رہا، کوئی تجارت سے، کوئی فوج سے ہونا سمجھ رہا، کوئی پولیس سے، کوئی وزارت سے ہونا سمجھ رہا، کوئی صدارت سے، کوئی ملک اور مال سے ہونا سمجھ رہا، کوئی چیزوں اور نقشوں سے۔ یہ سارے دل کے الہ کو صاف کرو، فرق کے ساتھ کرنا۔ اس کی صفائی ضروری ہے۔ پھر دل میں اللہ، پاک اللہ آئیں گے، الا اللہ۔ پہلے لا الہ ہے، سارے نقشوں کا یقین نکالنا۔ تجارت کے ساتھ تبلیغ بھی چل رہی ہے، یقین تجارت کا اور ساتھ تبلیغ، اس سے کام نہیں بنے گا۔ یقین زراعت کا اور ساتھ تبلیغ، اس سے کام نہیں چلے گا۔ یقین ملک اور مال کا اور ساتھ دعوت، اس سے کام نہیں بنے گا۔ سارے یقینوں کو دل سے نکال کر ایک اللہ کی ذات کے ساتھ جڑنا ہے۔ کام بنانے والے، بگاڑنے والے صرف اور صرف اکیلے تنے تنہا اللہ ہیں۔ یہ سارے انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کی محنت کی بنیاد۔ دلوں کے یقین کو درست کرنا، دلوں کے یقین کی صفائی۔ غلط یقین کی صفائی ہوگی، پھر دل میں صحیح یقین آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ملت ابراہیمی، ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں۔ ملت ابراہیمی کی پہلی بنیاد کیا تھی ابراہیم علیہ السلام نے؟ کہ سب سے نگاہ موڑ کے ایک اللہ سے جڑنا ہے، اللہ کے تعلق کو حاصل کرنا، اللہ کی محبت کے حلاوت کو محسوس کرنا، اللہ کے قرب کے درجات میں ترقی پانے کی تمنا رکھنا کہ اللہ کے قرب کے درجات لامتناہی ہیں، مجھے ان قرب کے درجات میں آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ کب ممکن ہے؟ یہ جبھی ممکن ہے جب ہم اپنے دل سے اللہ کے غیر کو نکالیں گے اور اللہ کو دل میں بسائیں گے، اور پھر اللہ دل میں بس ہی نہیں سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں لیں گے۔ دربار الہی تک پہنچنے کے لیے دربار محمدی سے گزرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کیے بغیر اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ایک ہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کو پانے کا، اللہ کے تعلق کو حاصل کرنے کا، اللہ کی محبت کی حلاوت کو محسوس کرنے کا۔ ایک ہی راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی۔ اب یہ پاکیزہ اور مبارک زندگی ہمارے اندر، پوری انسانیت کے اندر آئے، اس کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں اس امت کے ایک ایک فرد کے ذمہ تھا۔ ہر بوڑھے جوان، ہر عورت اور مرد، ہر پڑھے لکھے ان پڑھ، ہر حاکم اور محکوم، ہر فقیر اور امیر کے ذمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے کہلوا دیا، قل هذه سبیلی
ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ فرما دیں یہی ہے میرا راستہ، میرا راستہ یہ ہے میرا راستہ کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور پورے یقین کے ساتھ بلا رہا ہوں کہ میں کامیابی کی طرف بلا رہا، ناکامی کی طرف نہیں بلا رہا، میں حق کی طرف بلا رہا، کسی باطل کی طرف نہیں بلا رہا، ہے نا؟ میرا بھی یہی کام، اور جس نے میری اتباع کی ہے آمنا بھی، جو مجھ پر ایمان لے کر آیا اس کا بھی یہی کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا کام امت کے سپرد کر کے گئے ہیں، جس محنت کے لازمی نتیجہ کیا تھا کہ انسانیت کا رخ اللہ کی طرف پھرتا، دلوں میں ہدایت کا نور آتا، ہم نے اس محنت کو بھلا دیا۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مشاغل میں اپنے قیمتی اوقات اور صلاحیتوں کو لگاتے رہے، کوئی اپنی تجارت میں، کوئی اپنی زراعت میں، کوئی اپنی ملازمت میں، کوئی اپنی حکومت میں، کوئی اپنی سلطنت میں، کوئی اپنی زمین میں۔ ہم نے اپنی ساری صلاحیت، ساری قوت، سارے علم، سارے سمجھ سب کو وہاں صرف کر دیا۔ یہ ہم نے ظلم عظیم کیا۔